السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اٹس می سکینہ منصوری and خوش آمدید the learner's journey by سکینہ. So this is the second episode of Love of Allah, experience the true beauty of Salah. اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ نے ایپیسوڈ فرسٹ کو فوکس کے ساتھ سنا ہوگا اور اس علم کو اپنی لائف میں بھی ضرور امپلیمنٹ کیا ہوگا. اگر نہیں کیا تو ضرور کیجیے گا انشاءاللہ تعالیٰ. تو بڑھتے ہیں اپنے آج کی ٹاپک کی طرف. ٹاپک نیم از آؤٹ لک از کی. سو بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربی زدنی علما ربی زدنی علما صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آمین. اب کسی بھی تبدیل سے پہلے ہمیں اپنی نماز کو دوبارہ سمجھنے کی ضرورت ہے. خود سے پوچھئے میں نماز کیوں پڑھتی ہوں؟ کیا صرف اس لیے کیونکہ مجھے پڑھنی پڑتی ہے؟ کیا صرف اس لیے تاکہ ایک روزانہ کا کام پورا ہو جائے؟ یا صرف اس لیے کیونکہ سب پڑھتے ہیں تو میں بھی پڑھ ہی لیتی ہوں؟ ویڈیو کو سٹاپ کیجئے اور سوال کا جواب خود کو دیجئے. اب وقت ہے بدلنے کا. ہمیں نماز صرف ایک ذمہ داری سمجھ کے نہیں، محبت سے پڑھنی چاہیے. نماز اس لیے پڑھیے کیونکہ آپ اپنے سب سے پیارے رب سے ملنے کے لیے بیتاب ہیں. نماز اس لیے پڑھیے کیونکہ اس میں سکون ہے، تسلی ہے. وہ سکون ہے جو صرف اللہ کے سامنے سجدہ کرنے سے ملتی ہے. اب کسی سے محبت کرنے کی 3 وجہ ہوتی ہے. یا تو وہ شخص خوبصورت ہوتا ہے، یا پھر وہ آپ کے ساتھ ہمیشہ نرمی اور مہربانی سے پیش آتا ہے، یا پھر اس نے آپ پر بہت احسان کیا ہوتا ہے. اب ذرا اللہ کے بارے میں سوچئے. اللہ کی ذات ان تینوں وجہ سے سب سے زیادہ محبت کے لائق ہے نا؟ کیا پھر بھی کوئی اور ہماری محبت کا اللہ سے زیادہ حقدار ہو سکتا ہے؟ اللہ سے سچی محبت کا احساس ہونا ہی اس دنیا کی سب سے بڑی محبت کا اصل احساس ہے. یہی وہ حقیقی ایمان کی مٹھاس ہے جو دل کو سکون اور روح کو تسلی دیتی ہے. جہاں تک اللہ کی خوبصورتی کی بات ہے تو ذرا آپ اپنے ارد گرد دیکھیے. جو بھی حسین ہے، چاہے وہ ظاہری ہو یا باطنی، یہ سب صرف ایک چھوٹی سی جھلک ہے اس اصل حسن کی جو اللہ کی ذات میں ہے. اگر ہر انسان کو حضرت یوسف علیہ السلام جیسی خوبصورتی دے دی جائے اور پھر اس دنیا کی ہر خوبصورتی کو ملا دیا جائے تو بھی اللہ کے حسن کے مقابلے میں یہ صرف ایک کمزور دیے کی روشنی کے برابر ہوگی. سوچئے، سورج کی چمک کے سامنے ایک چھوٹی سی موم بتی کی روشنی کیا ہے؟ بالکل ایسے ہی اگر دنیا کی ساری خوبصورتی ایک جگہ جمع کر دی جائے تو بھی اللہ کی خوبصورتی کے سامنے کچھ بھی نہیں. اور اللہ کا حسن صرف ظاہری نہیں، اس کے ساتھ عزت اور جلال بھی جڑا ہوا ہے. اور اب ذرا یہ تصور کریں، جب ہم نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو سب سے حسین، سب سے جلالی، سب سے رحمت والا اللہ اپنی نگاہ ہم پر ڈال رہا ہوتا ہے. اللہ کا حسن اتنا عظیم ہے کہ ہم اس دنیا میں اسے دیکھ بھی نہیں سکتے، کیونکہ اگر وہ اپنی جلال کا صرف ایک جھلک بھی دکھا دے تو پوری کائنات جل کر خاک ہو جائے. یاد ہے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کو دیکھنے کی تمنا کی تو اللہ نے فرمایا آپ مجھے نہیں دیکھ سکتے، لیکن اگر یہ پہاڑ اپنی جگہ قائم رہا تو آپ مجھے دیکھ سکو گے. پھر اللہ نے اپنی تجلی اس پہاڑ پر ڈالی اور وہ ایک دم ریزہ ریزہ ہو گیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر گئے. چیپٹر 7 آیت نمبر 143. سوچئے، یہ حال صرف ایک پہاڑ کا تھا جو اللہ کی تجلی کا صرف ایک اثر دیکھ سکا. اگر یہ نظر سیدھے اللہ پر پڑتی تو کیا ہوتا؟ اللہ کی مہربانیوں اور نعمتوں کی اگر بات کریں تو بس ایک پل کے لیے اپنی آنکھیں بند کر کے سوچئے. اگر ہم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہیں تو کبھی نہیں گن سکتے. اور کبھی کبھی ہم شکایت کرتے ہیں جب کوئی چیز ہمیں نہیں ملتی، لیکن بعد میں جب ہم پیچھے مڑ کر دیکھتے ہیں تو ریئلائز کرتے ہیں کہ وہ نہ ملنا بھی اصل میں ایک اور بڑی مہربانی تھی، کیونکہ اللہ کے فیصلے میں صرف خیر ہوتی ہے. اور سوچئے، جب ہم ہمت کر کے اللہ کے خلاف گناہ کرتے ہیں تو ہم وہی نعمت اور بلیسنگ کا استعمال کرتے ہیں جو اللہ نے ہمیں عطا کی ہوتی ہے، لیکن پھر بھی اللہ اپنی محبت اور رحمت کی وجہ سے اللہ ہمیں اس وقت بھی پروٹیکٹ کرتا ہے جب ہم گناہ کر رہے ہوتے ہیں. ہمیں کوئی ایسا نہیں ملے گا جو اللہ سے زیادہ مہربان ہو. ہمیں کوئی ایسا نہیں ملے گا جو اللہ سے زیادہ دینے والا ہو. ہمیں کوئی ایسا نہیں ملے گا جو ہمارے پیار کے زیادہ لائق ہو جتنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے.
یاد رکھنا اس دنیا کی مٹھاس اللہ کو یاد کرنے میں اور آخرت کی مٹھاس اللہ کا دیدار پانے میں ہے۔ اگلی بار جب آپ نماز کے لیے جائیں تو اس لیے جائیے کیونکہ آپ اللہ سے محبت کرتے ہیں، اس لیے جائیے کیونکہ آپ کو اللہ کی یاد ستاتی ہے، آپ اللہ کے قریب ہونا چاہتے ہیں۔ اگر آپ کا دل اس احساس سے بے چین ہو جائے تو سمجھ لیجئے کہ اب آپ اس سکون کی طرف بڑھ رہے ہیں جس کے لیے نماز فرض کی گئی ہے۔ اب اس پیراگراف سے ہمیں کیا سمجھ میں آیا؟ نماز صرف فرض نہیں، محبت کا اظہار ہے۔ نماز کو ایک ڈیوٹی سمجھ کے نہیں، اپنے رب سے ملنے کا وقت سمجھ کے پڑھنا چاہیے۔ جب آپ اللہ کے حسن، جلال اور مہربانی کو سمجھ لیتے ہیں تو نماز آپ کی روح کی ضرورت بن جاتی ہے۔ ٹیک اوے لائن: نماز کو صرف ادا مت کیجیے، نماز کو محسوس کیجیے۔ لیسن 2: ہر نعمت ایک ٹیسٹ ہے اور اللہ کا ہر فیصلے میں خیر چھپی ہوتی ہے۔ اللہ کی نعمتوں کو گن نہیں سکتے اور جو نہیں ملتا وہ بھی ایک چھپی ہوئی رحمت ہوتی ہے۔ کبھی ہم اپنی چاہت سے اللہ کی حکمت کو چھوٹا سمجھ لیتے ہیں، لیکن بعد میں سمجھ آتا ہے کہ اللہ نے ہمارے لیے بہترین چنا تھا۔ ٹیک اوے لائن: جو اللہ دیتا ہے وہ خیر ہے اور جو روک لیتا ہے وہ بھی خیر ہے۔ لیسن 3: اللہ سے محبت سب محبت سے اوپر ہے۔ دنیا کی خوبصورتی، لوگوں کا حسن، ان کی مہربانی سب مل کر بھی اللہ کی ذات کے برابر نہیں ہو سکتے۔ گناہ کے وقت بھی اللہ ہماری حفاظت کرتا ہے، یہ اس کی شدت بھری محبت کا ثبوت ہے۔ کوئی بھی اللہ سے زیادہ ہماری محبت کا حقدار نہیں ہو سکتا۔ یاد رکھیے، نماز صرف ایک فرض نہیں، ہمارے رب سے ملنے کا وقت ہے۔ جو اللہ دیتا ہے وہ خیر ہے اور جو روک لیتا ہے وہ بھی خیر ہے، اور اس پوری دنیا میں کوئی بھی اللہ سے زیادہ ہماری محبت کا حقدار نہیں۔ اپون اللہ اکبر: جب ہم اللہ اکبر کہتے ہیں تو اصل میں ہوتا کیا ہے؟ لیکن اس سے پہلے کہ ہم سمجھیں کہ اصل میں ہوتا کیا ہے، کبھی سوچا ہے کہ ہم اپنی نماز کی شروعات اللہ اکبر سے ہی کیوں کرتے ہیں؟ کیوں نہیں سبحان اللہ یا کوئی اور جملہ کہتے ہیں؟ اللہ اکبر وہ کی فریز ہے جو ہمیں یاد دلاتا ہے کہ جس اللہ کے سامنے ہم ابھی کھڑے ہونے جا رہے ہیں وہ ہماری زندگی کی ہر چیز سے بڑا ہے۔ وہ ہمارے جاب سے بڑا، ہمارے بزنس، ہماری نیند، ہمارے بچے، ہماری فیملی اور ہر اس فکر سے بڑا ہے جو ہمارے دل و دماغ کو گھیرا ہوا ہے۔ اور ہم ہاتھ کیوں اٹھاتے ہیں؟ اس لیے کہ ہم اپنے ہاتھوں کے اس اشارے سے یہ سب پیچھے چھوڑ دیتے ہیں، جیسے کہہ رہے ہوں یا اللہ یہ سب میں تیرے حوالے کرتا ہوں، اب صرف میں اور تو۔ یہ ہاتھ اٹھانا ایک گیسچر ہے، پوری طرح سرنڈر ہو کر اپنے رب کے سامنے پوری طرح جھک جانے کا۔ جیسے ہی ہم اللہ اکبر کہتے ہیں، اللہ اپنا نورانی اور جلالی چہرہ ہماری طرف کر لیتا ہے، ہم سے متوجہ ہوتا ہے، ہماری طرف پوری توجہ دیتا ہے، اور وہ ہم سے دور نہیں ہوتا جب تک ہم خود دور نہیں ہوتے۔ اگر ہم نظر ادھر ادھر گھماتے ہیں یا دل اور دماغ پھر دنیا کی طرف چلا جاتا ہے تو اللہ ہمیں پکارتا ہے، کیا تم مجھ سے بہتر کسی چیز کی طرف متوجہ ہو گئے؟ اور پھر حکم ہوتا ہے کہ پردہ پھر گرا دیا جائے۔ جب ہم اللہ اکبر کا اعلان کرتے ہیں تو سوچو جیسے ہم کیمرے کے سامنے ہیں اور آن ایئر کا لال بٹن آن ہو چکا ہے، لیکن یہاں ہمیں عام لوگ نہیں دیکھ رہے بلکہ خود شہنشاہ عالم ہمیں دیکھ رہا ہے، جس کے ہاتھ میں ہمارا ہر حال ہے، جو ہم تھے، جو ہیں اور جو بنیں گے، سب اس کے اختیار میں ہیں۔ پوری کائنات اس کے حکم سے چل رہی ہے، ایک بھی ذرہ اس کی قدرت سے باہر نہیں۔ اب بتاؤ ہم کیسے کھڑے ہوں گے؟ کیا ہمارا دل نہیں دھڑکے گا؟ جب ہم اللہ اکبر کہتے ہیں اور پھر تلاوت شروع کرتے ہیں تو جو پورے اعمال ہم سے ہوئے ہوتے ہیں وہ دھیرے دھیرے اوپر اٹھنے لگتے ہیں اور پھر ہمارے سر اور کندھوں تک پہنچ جاتے ہیں، لیکن جیسے ہی ہم رکوع اور سجدے میں جھکتے ہیں یہ گناہ ہمارے جسم سے گرنے لگتے ہیں، بکھر جاتے ہیں، مٹ جاتے ہیں۔ اسی لیے ہمیں رکوع اور سجدے میں زیادہ دیر رکنا چاہیے۔ اور دیکھو، اللہ اکبر کہنے کے بعد ایک عجیب چیز ہوتی ہے، جو چیزیں پہلے حلال تھی اب اچانک حرام ہو گئی، جیسے کھانا، پینا، بولنا یا بنا وجہ حرکت کرنا، سب کچھ رک گیا۔ آخر کیا بدل گیا؟ یہ سب کیوں منع ہو گیا؟ یہ چیزیں اس طرح کی ملاقات کے لائق نہیں۔ دیکھیے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جب بندہ اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے تو یہ ایک عام ملاقات نہیں ہوتی، یہ ایک عظیم و شان ملاقات ہوتی ہے۔ ہم ایک ایسے شہنشاہ کے سامنے ہیں جو ہر چیز کا مالک ہے، جو ہمیں دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے اور ہم سے مخاطب ہے۔
اللہ سے ملاقات ہو رہی ہو تو پھر یہ سب چیزیں بالکل بھی مناسب نہیں. اس وقت صرف ایک ہی چیز ضروری ہے, پوری توجہ اللہ کی طرف, کیونکہ بندہ اب اپنی مالک کی پکار پر لبیک کہہ چکا ہے. اس کے سامنے ہیومینٹی کے ساتھ کھڑا ہے. اب ہم ایک بلند منزل پر ہیں, بس اب پورا فوکس یہی ہونا چاہیے. لیکن پھر بھی اگر ہمارا دھیان بھٹک رہا ہے تو دیکھو, اس لیے ہر نئی مقام پر ہم پھر سے اللہ اکبر کہتے ہیں. یہ ایک یاد دلانی ہے کہ ایک نیا موقع ہے دوبارہ فوکس کرنے کا. سو اس پیراگراف سے کیا سمجھ میں آیا؟ لیسن فرسٹ, اللہ اکبر کا اصل مقصد سمجھو. جب ہم اللہ اکبر کہتے ہیں, ہم ڈکلیئر کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے ہر فکر, ہر ضرورت, ہر محبت سے بڑا ہے. ہاتھ اٹھانا صرف ایک موومنٹ نہیں, بلکہ یہ دنیا کو پیچھے چھوڑ کر اپنے رب کے سامنے پوری طرح سرنڈر کرنے کا سمبل ہے. ٹیک اوے لائن, اللہ اکبر صرف ایک لفظ نہیں, یہ ہارٹ ریسٹ باٹم ہے. لیسن 2, اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا ادب. اللہ سے ملاقات ایک عام ملاقات نہیں, یہ ایک عظیم و شان ملاقات ہے جہاں پورا فوکس صرف اللہ پر ہونا چاہیے. اس لیے نماز میں ہر نیا پوزیشن پر اللہ اکبر ریپیٹ ہوتا ہے. یہ ایک ریمائنڈر ہے کہ دل دوبارہ اللہ پر لگاؤ. ٹیک اوے لائن, جب اللہ سے بات ہو رہی ہو تو دل کا رخ کہیں اور مت ہونے دو. سو اگلی دفعہ جب آپ نماز شروع کریں تو اللہ اکبر کو بس بول کر آگے مت بڑھیے, اس کا مطلب محسوس کیجیے, اپنے دل کو دنیا سے الگ کر کے اللہ کی طرف لگا دیجیے, کیونکہ یہ آپ کی زندگی کی سب سے عظیم ملاقات ہے. سیلیوٹ دا کنگ اینڈ ایکسپیل دا انٹروڈر. بادشاہ کو سلام کرو اور دخل انداز کو نکال دو. جیسے ہی ہم نے اللہ اکبر کہا, ہم آفیشیلی نماز میں داخل ہو گئے ہیں. اب ہماری نگاہ جہاں سجدہ کرنا ہے وہاں جھک گئی ہے. ہم نے اپنے ہاتھ دل کے پاس یا سینے کے نیچے ڈال دیا. سوچیے ہم ایک شاہی محل میں داخل ہوتے ہیں اور سامنے ایک مجمع کھڑا ہے. ایک گروپ کے لوگ اطمینان سے اپنی جگہ پر کھڑے ہیں, ہاتھ سائڈ میں رکھے ہیں اور سیدھے دیکھ رہے ہیں. لیکن ایک دوسرا گروپ نگاہ جھکا کر ہاتھ بے انداز ادب اپنے سامنے باندھ کر کھڑا ہے. صرف کھڑے ہونے کے طریقے سے ہی دیکھ کر ہم فرق سمجھ سکتے ہیں کہ کون غلام ہے اور کون شاہی خاندان کا حصہ. تو سوچئے, جب ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہیں تو کیا یہ ہمارے لائق ہے کہ ہم ایک عام شخص کی طرح کھڑے ہو جائیں؟ نہیں نا. ایک بندہ اپنے مالک کے سامنے ہیومینٹی اور ادب کے ساتھ کھڑا ہو سکتا ہے. لیکن ایک بات یاد رکھنا, اللہ کے سامنے جھکنا ایک عزت دار جھکنا ہے, کیونکہ یہ ہمیں لوگوں کے سامنے بے وجہ جھکنے سے آزاد کر دیتا ہے. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, جو بندہ اللہ کے سامنے جھکتا ہے اللہ اس کا مرتبہ بلند کر دیتا ہے. It is only proper now to salute the king. اب صرف ایک ہی بات لائق ہے, بادشاہ کو سلام کرنا. سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک. اے اللہ, تو ہر عیب سے پاک ہے, ساری تعریف تیری ہے, تیرا نام بہت برکت والا ہے, تیرا رتبہ سب سے بلند ہے اور تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں نماز کے شروع میں اللہ کی تعریف اور سلام کے لیے مختلف دعائیں سکھائی ہیں. ہر ایک سلام الگ احساس اور مخصوص معنی رکھتا ہے جو ہمیں بہتر فوکس اور خشوع میں مدد دیتا ہے. اگر ہم ہر نماز میں مختلف طریقے سے اللہ کی حمد و ثنا کریں تو ہمارا دھیان اور محبت اور بڑھ جائے گا انشاءاللہ تعالی. اب اس پیراگراف سے کیا سمجھ میں آیا؟ نماز صرف ایک فزیکل ایکسرسائز نہیں ہے, بلکہ یہ اللہ کے حضور خود کو ایک بندے کی طرح پیش کرنے کا طریقہ ہے, عزت, ادب اور محبت کے ساتھ. جب ہم اللہ اکبر کہتے ہیں تو ہم دنیا سے رشتہ توڑ کر اپنے رب سے کنیکٹ ہو جاتے ہیں. اپنی باڈی لینگویج, گیسچر اور نیت سے ہم اللہ کے حضور اپنی غلامی کا اظہار کرتے ہیں, جیسے ایک بندہ اپنے بادشاہ کے سامنے کھڑے ہوتا ہے پورے ادب و اخلاص کے ساتھ. نماز میں ہمیں خود کو یہ محسوس کروانا ہے کہ ہم واقعی ایک غلام ہیں اور اللہ ہمارا مالک ہے. ٹیک اوے لائن, جب ہم اللہ کے سامنے عزت کے ساتھ جھکتے ہیں تو وہ ہمیں لوگوں کے سامنے عزت دیتا ہے. سو آج کا ایپیسوڈ یہیں پر اختتام کرتے ہیں. میں دعا کرتی ہوں کہ ہم نے جو کچھ بھی سنا ہے اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے اور نماز کا اصل مقصد ادا کرنے کی توفیق دے. آمین. سکینہ کو اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.